ہم پر فضل فرمایا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فضل فرمایا ہے کہ انسان کو خوشیوں اور غموں کا جو طریقہ ہے وہ کیسے گزارنا ہے یہ بھی عطا فرمایا۔ بعض دفعہ انسان کو دنیا میں خوشیاں ملتی ہیں، بعض دفعہ غم ملتے ہیں، بعض دفعہ غموں میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کیسے بھی وقت گزرے گا، کیسے برداشت کروں گا، یہ مشکلات کب ختم ہوں گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشیاں اور کرم اتنا ہوتا ہے کہ انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ کیسے اور کہاں سے ہو رہا ہے، اور رب کو بھی پھر بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بیان کی ہے، ایک طریقہ دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، ایک حد بتائی ہے۔ خوشیاں ہوں تو کیسے رہنا ہے، غم ہوں تو کیسے جینا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حدید آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ جو کچھ تم سے چھن گیا ہے، تم سے فوت ہو گیا ہے، تم سے دور چلا گیا ہے، جن نعمتوں سے تم محروم ہو گئے ہو، ان پر کبھی افسوس نہ کیا کرو، ان پر کبھی افسوس نہ کیا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر کبھی بہت زیادہ خوشی نہ منایا کرو، بہت زیادہ اللہ کی حدود سے باہر نہ جایا کرو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بڑائی جتلانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر قرآن کریم کا ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو بیان ہے اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے حالات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دو ہی انسان کے دنیا میں حالات ہیں، یا خوشی میں ہے یا تکلیف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ گھل جاتے تھے، اندر ہی اندر گھلتے رہتے تھے، تکلیف سے، فکر سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، اور اس کی انتہا اس درجے کی ہوتی تھی کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ لیکن وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، دو چیزیں جو خوشیاں ہیں تو اترانا نہیں ہے، اس کو تکبر کا ذریعہ نہیں بتانا، اس کو تکبر کا ذریعہ نہیں بنانا، ان خوشیوں اور نعمتوں اور راحتوں کو لوگوں سے مقابلے کا ذریعہ نہیں بنانا، ان خوشیوں کو اکڑ کا ذریعہ نہیں بنانا، ان نعمتوں کو لوگوں کی حقارت کا اور اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھنے کا سبب نہیں بنانا۔ یہ خوشیاں ہیں تو عارضی ہیں، اور اگر کوئی دکھ آ جائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، نعمت تھی چلی گئی، اس کے جانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کہتے ہیں ایمان والو ہم تمہیں آزمائشوں میں گزارتے ہیں، کبھی خوف، کبھی بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کی کمی، وَالْأَنفُسِ، کبھی کوئی پیارا چلا جاتا ہے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کھیتیوں کی کمی ہو جاتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ان ساری تکلیفوں میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا،
لیکن پھر بھی سکون ہے جب انسان صبر کر لیتا ہے، پھر بھی کچھ واپس ہو سکتا ہے جب انسان اس ساری تکلیفوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے سکون سے برداشت کر لیتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ مصیبتیں ہم خود حاصل نہیں کرتے، ان مصیبتوں کو کوئی چاہتا نہیں ہے، ان مصیبتوں کی کوئی آرزو نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو پہنچ کے رہتا ہے۔ حکم یہ ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف ہی واپس پلٹ کر جانے والے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ ایمان والوں جب کوئی نعمت چھن جائے تو افسوس نہ کرو، رویا نہ کرو، چلایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جب کرم کی برسات ہو جائے، فضل ہو، خوشیاں ہوں، نعمتیں ہوں، تو اس وقت بہت زیادہ خوشی بھی نہ منایا کرو، ایک حد کے اندر رہا کرو۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، اپنے آپ کو بڑا دکھانے والے کو اور فخر تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستوں، اس آیت کے ذیل میں ہم کسی بھی نبی کی زندگی کو اگر بیان کرنا چاہیں تو بڑی تفصیل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو اگر دیکھتے ہیں تو اتنی نعمتیں تھیں، جوان بیٹے موجود تھے، لوگ کہتے تھے ان کے پاس تو بڑی اولاد ہے، جوان ہے، اور بڑے باغات تھے، تیار تھے، اور بڑے جانور تھے بہت زیادہ، اور ایک ہی وقت میں سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر بیماری بھی لگی، انتہا درجے تک پہنچی، پھر اس میں صبر کیا، اور کیا کہتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیا کہا کرتے ایوب علیہ السلام، اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھ پہ مصیبت آ گئی ہے، بس تو ہی رحم کرے گا تو کام بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا سورہ تفسیر میں جو واقعات ہیں ہم سن رہے ہیں، کس درجے کی تکلیفوں سے گزرے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی تکلیف میں شکوہ نہیں کیا، اللہ پہ راضی رہے، اور آخر میں جب وہ بادشاہت کے تخت پر بھی بیٹھ گئے تو کیا فرمایا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بھی کوئی تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ گزارے گا اللہ اس کو یہ نعمتیں ضرور عطا فرمائے، ضرور۔ اور ساتھ ہی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے یہ جو عزت اور نعمت اور مال اور یہ تخت، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، نعمتیں ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرو، اللہ ہی نے بھیجی ہے، اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کے غم میں مبتلا ہوئے ہیں، پریشانی میں، ایک صحابی نے آپ سے سلام لیا اور آپ کے ہاتھ کو جب مسافے کے لیے پکڑا تو آپ کا جسم گرم تھا، وہ پریشان ہو گئے صحابی، یا رسول اللہ آپ کو اتنا زیادہ بخار اور تکلیف ہے، کس حالت میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں نبیوں پر اس سے دگنا مصیبتیں آتی ہیں، دگنا آتی ہیں، اور پھر ہمیں حوصلہ اس لیے مل جاتا ہے، اللہ پھر نبیوں کو اس صبر پر اجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اس لیے مل جاتا ہے۔ ایک موقع پر ایک اور صحابی آ گیا، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، کمر پر نشان ہوتے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بڑی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں،
کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تھے اور اس ایمان کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور قیمت کیا تھی کہ ایک گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جاتا اور وہ مٹی انسان کے گردن تک پہنچ جاتی، کندھے دب جاتے ہیں، یہ گردن خالی چھوڑی جاتی اور سر باقی رہتا، اور صرف جب اتنا انسان رہتا تو اس کے اس حصے میں اوپر سے آگ چلا کر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ فرمایا میرے صحابی تو نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ انسانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ کہہ دو گے آمنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر کبھی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان اور مصیبت قائم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ بھوک سے یہ حالت ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا دی، فرمایا میرے صحابی تو نے ایک پتھر باندھا ہے، میرے تو دو باندھے ہوئے، دو پتھر باندھے ہوئے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، پریشانی آ جائے تو گلہ نہیں، شکوہ نہیں، اللہ سے صبر کرنا ہے اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی ہے۔ صبر اللہ سے مانگا نہیں جاتا، یہ نہیں کہنا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، صبر کرنے والوں میں بنا نہیں، صبر کرنا ہے اور اللہ سے عافیت کی دعا کرنی ہے، اللہ اس مصیبت کو، تکلیف کو ختم فرما دے۔ اور ولا تفرحوا بما آتاکم، نعمتیں مل جائے تو اس نعمت کا استعمال ایسے ہو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اظہار کیا۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے یمن سے ایک مہنگی چادر منگوائی، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے آپ نے اس کو لیا، اوپر پہنا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، مجلس سجی ہوئی ہے۔ کسی صحابی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کو چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا تمہیں بھی اچھی لگ رہی ہے؟ فرمایا مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ آپ نے وہ اتاری، فرمایا آج سے تم پہن لیا کرو۔ بڑی مہنگی چادر، غالباً 2016-17 میں ہم نے وہ یمن سے منگوانے کی کوشش کی تو غالباً کہہ رہے تھے 45,000 کی آئے گی 16-17 کے بعد۔ تو میرے محترم دوستو، خوشیوں کا دکھایا، جب خوشیاں ہوتی ہیں تو پھر لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، جب خوشیاں ہوتی ہیں تو ان خوشیوں میں اوروں کو شامل کیا جاتا ہے، اور جب غم ہوتے ہیں تو غموں میں پھر زیادہ کراہ نہیں جاتا، زیادہ شکوے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی مشقت گزار کے آئے ہیں 86 سال کی عمر تک، اور جب اللہ نے بیٹا دیا ہے، ایک سکون ملا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، اور تھوڑا سا اس کا وقت گزرا ہے، جب تھوڑا سا جوانی اور جیسے تھوڑی سی ہوش سنبھالی ہے، چلنے پھرنے کی 7 یا 9 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حکم، اے ابراہیم اس کو ہمارے نام پہ ذبح کر دو۔ تکلیفوں میں ہے انسان، آزمائشوں پہ ہے، امتحانوں میں ہے، اور ایک مرحلے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں گزرتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اگر ہم حالات تھوڑا سا دیکھیں، آپ کی اپنی ذاتی زندگی جب آپ دنیا میں موجود تھے تو کس مصیبتوں سے آپ نے، کس دکھوں کے سامنے آپ نے زندگی گزاری۔ بیٹیاں ہیں، ازواج ہیں تو وہ تکلیف میں، ازواج ہیں تو وہ تکلیف میں۔ حضرت عائشہ کنواری، آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں، صرف اور صرف آپ کی جتنی بیویاں تھیں ان میں کنواری صرف حضرت عائشہ تھی، اس کے علاوہ سب باقی مطلقہ یا بیوہ تھیں۔ اب حضرت عائشہ کی وجہ سے آپ کو سکون ملتا تھا، حضرت عائشہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں جب پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی بیوی عائشہ سے۔ پھر کہا کہ اللہ اکبر، تو حضرت عائشہ پر جب وہ کیا حالات آئے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان پر بھی تہمت لگی، ان پر بھی تہمت لگی، تکلیف میں
آپ کو بخار، حضرت عائشہ کو بخار چڑھ گیا، تکلیفیں میرے محترم دوستوں، لیکن اس حال میں بھی کیا ہے، اللہ کی طرف نسبت رکھی اور اللہ نے فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ پیغمبر تیری بیوی کے اوپر لگنے والا جو الزام ہے یہ غلط ہے، بہتان ہے، بہتان عظیم ہے، آپ کی بیویاں نیک ہیں، صاف ہیں، پاک ہیں۔ لیکن تکلیفیں پھر بھی باقی رہتی تھی، تکلیفیں ختم نہیں ہوتی ایک سے دوسری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس درجے میں، کس طرح سے جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو سب سے پہلی مشکل حضرت ابوبکر صدیق پر یا اس امت پر یہ آئی کہ اس امت کو سنبھالا کون دے گا، نبی کی کمی کوئی کیسے پوری کر سکتا ہے، عام انسانوں کی کمیاں تو پوری ہو جاتی ہیں، جس قوم کی، امت کی، علاقے کی اور سلطنت کی بادشاہت، حکومت، امارت، خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سید الانبیاء نے کی ہو، کہ اس جگہ پر کیسے کوئی انسان آ کے سنبھال سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنبھالا تو سب سے پہلی، حالانکہ ہم ذہن میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کا عروج تھا، لیکن پھر بھی سب سے پہلا کام ہی کیا تھا کہ ایک نئی جگہ پر مشقت آ گئی، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، چلیں وہاں 1200 کا لشکر جائے گا، شہید ہو گئے، تو تکلیفوں میں گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو اور بھی اسلام پھیل گیا، لیکن ان کا اپنا حال کیا تھا، صبر، سکون نہیں، راحت نہیں، ہر وقت ایک کام، ایک فکر کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوپہر کی گرمی میں میں ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا کہ تاکہ تھوڑا سا سایہ مل جائے، ٹھنڈی ہوا ہے، میں وہاں سویا ہوا تھا، دور سے ایک شخص آیا، نظر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کون ہے، میں پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دور اتنا تھا کہ چہرہ نہیں ذہن میں آ رہا تھا، اتنا پتہ چل رہا تھا کوئی انسان آ رہا ہے۔ تو میں نے یہ نیت کی کہ یہ انسان اس سخت گرمی میں جو آ رہا ہے یقیناً بہت بڑا کوئی حاجت والا ہوگا، مشکل والا ہوگا، جب یہ آئے گا میں اس کی ضرور مشکل کو، جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کروں گا۔ تو یہ خیال کر رہے ہیں اور اتنے میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کی گرمی میں اکیلے آ گئے۔ پوچھا امیر المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اکیلے پھر رہے ہیں، اتنی گرمی میں کہاں گئے تھے؟ تو کیا کہا، عثمان بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کرنے گیا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین آپ کسی خادم کو، غلام کو بھیج دیتے، خود چلے گئے، یا پھر مجھے کہہ دیتے میں اپنا کوئی غلام بھیج دیتا۔ حضرت عثمان تو بہت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے جو جواب دیا وہ ایسا جواب تھا کہ حضرت عثمان پھر لاجواب ہو گئے۔ فرمایا کہ عثمان اگر وہ نہ ملا ہوں تو مجھے پہلے یہ بتائیں کل قیامت کے دن اس اونٹ کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، تمہارے غلام یا میرے غلام سے نہیں پوچھے گا، تمہارے غلام یا میرے غلام، وہ میری ذمہ داری، وہ میرا کام ہے، میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں؟ میرے محترم دوستو یہ مستقل ایک لہر ہے، مستقل ایک ترتیب ہے، انسان تکلیفوں سے رہتا ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بدلتی ہیں، تکلیفوں کی شکل بدل جاتی ہے، تکلیفوں کے حالات بدل جاتے ہیں، آنے والے مصائب کی شکل اور اس کی جو اس کے آنے کی جو ترتیب ہے وہ بدلتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ الف لام میم حسب الناس یترکوا، تم یہ سمجھو تکلیفیں آئیں گی نہیں، ایسے نہیں ہوگا، آزمائشوں سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اپنا کیا حال تھا، اپنی کیسی حالت تھی اور کس درجے کا اللہ نے عطا کیا۔ ایک وقت وہ آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، حضور نے فرمایا لا کر جمع کرواؤ، لمبا سفر ہے، تو اتنا لا کر جمع کروایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار و درہم ایسے اپنی دامن میں ڈالے اور آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کو پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان اگر آج کے بعد تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ اس گناہ پر تمہیں گناہ نہیں دے گا، بلکہ گناہ پر بھی اللہ نیکی عطا کرے گا۔ اس درجے کا میں تم سے اور میرا رب تم سے راضی ہو گیا۔ لیکن حالت کیا تھی، چلتے رہے ہیں مشقتوں سے، تکلیفوں سے، وہ وقت بھی آ گیا کہ 40 دن گزر گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں، پانی دستیاب نہیں،
کسی نے یہ کہہ دیا چھوڑ دیں آپ خلافت کو، لوگ آپ کو نہیں مانتے، نہیں چلنا چاہتے، فرمایا نہیں مجھے حضور، پھر کہا کہ جو فوج تھی انہوں نے کہا اجازت دیں ہم ان کا خاتمہ کر دیں جو آپ کے دروازے جنہوں نے بند کیے ہیں، فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون ریزی ہو، حضور کے شہر میں لوگوں کی گردنیں کٹیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اس شہر کی یہ عزت ہے، یہاں کی مٹی ہمارے سر کا تاج ہے، تو میری وجہ سے لوگوں کی لہو بہہ جائے مجھے یہ پسند نہیں۔ پھر کسی نے کہا پھر خلافت کو چھوڑ دیں، بس آپ چھوڑ دیں، فرمایا میں یہ بھی حضور کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا، لوگ کہیں گے اس کو اتار دو چھوڑ دو، تم نے وہ قمیض چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پہنے رکھنا ہے، فرمایا مجھے میرے نبی کا حکم ہے میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس حالات میں کامیاب یہ ٹھہرے ہیں، مشقتوں سے گزرنے والے کامیاب ہوئے، دنیا نے اسلامی عظمت پیش کیا، سر جھکا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا حالت تھی کہ جب آپ کو وہ خنجر لگا تو خنجر لگنے کے وقت کسی نے کہہ دیا کہ کیسی حالت محسوس کرتے ہو، لگتا ہے جان نہیں بچے گی، آخری گھڑی ہے، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن بندہ سوچتا ہے جب اللہ کی طاقتیں ساتھ تھیں، نعمتیں ساتھ تھیں، مدد تھی، پھر کبھی ان کو کبھی خنجروں کے زخم ہے، کبھی تیر و تلواروں کا سامنا ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی فاقے ہیں، تو یہ مصیبتیں کیوں تھیں؟ میرے محترم دوستو یاد رکھو اللہ کے جو قاعدے ہیں وہ قیامت تک ہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا قانون وہی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے رہا کرو، اور یاد رکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ہر حال میں ہم آزمائشوں سے گزارتے رہیں۔ آج کی آزمائشیں ہماری کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ کہ ظاہری طور پر ایک سبب ہے، رزق اللہ عطا کرنے والی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر اب انسان کے خیالات بدلتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، یہاں رہوں گا تو اتنی سیلری ہوگی، یہ کام کروں گا تو اتنا پروفٹ ہوگا، یہاں انویسٹ کروں گا تو مجھے یہ پر منتھ ملتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو آیا جو بھی ہم کر رہے ہیں کیا کہیں پر اللہ کی ناراضگی شامل تو نہیں ہے، حرام شامل تو نہیں ہے؟ اللہ کی ناراضگی اگر شامل ہو گئی تو جو حرام اگر 90 حلال اگر 90% ہوگا یا 95% ہوگا اور حرام 5% شامل ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی اتنی شامل ہوگی کہ وہ 5% 95% حلال کا بیڑا گرک کر دے گا، اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی، اس کا سکون ختم ہو جائے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سود ہے الربا، یہ جو سود ہے آخرہ ما عقل، اس کا انجام یہ ہے یہ انسان سے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اس کو کم نہیں ہونا ہے، کبھی نہیں بڑھنا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے، وہ نفلی صدقے ہوں، وہ واجبات ہوں، وہ زکات و شر خیرات کے ہوں، جس کے پاس یہ ہے خرچ کرنے کی دولت ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے بڑھاتا رہوں گا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جتنا لگاتا رہے گا اتنا بڑھاتا رہوں گا، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا۔ لیکن اگر حرام میں چلا جائے گا، سود میں چلا جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے زمانے کی جو آزمائش ہے وہ انسان کے اخراجات کو پورا کرنا ہے، کیسے پورا کیا جائے، جیسے بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز اپنی کمائی میں وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جائے ہم نے اس سے دور رہنا ہے۔ اگر بہت بڑی مصیبت ہے تو یہ بھی تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، بڑے حالات برے ہیں یہ بھی تو یقین ہے اللہ نے اس میں آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے، بڑی مشکل ہے لیکن یہ بھی تو یقین ہے جس کے سامنے سجدے کرتے ہیں وہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ سنتا بھی تو ہے، یہ بھی تو ہمیں یقین ہے۔ جب مصیبتیں اس درجے کو پہنچ جائے انسان کے لیے سانس لینا آسان مشکل ہو جائے، پھر انسان جب اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کر تڑپ کر روتا ہے، میرے محترم دوستو تجربہ کرنے والے جانتے ہیں بلکہ عبادات تجربے کے لیے ہوتی نہیں ہے، عبادات حکم سمجھ کر کی جاتی ہیں، پھر اللہ دنیا کے وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتی۔
جب انسان اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کر اپنی تمنا اپنی ضرورت رکھتا ہے، اس لیے لِكَيْ لَا تَحْسَبُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، سورۃ الحدید آیت نمبر 23۔ انسانوں جو تم سے چلا گیا، جو نعمتیں چلی گئی ختم ہوئی، پریشان نہ ہوا کریں، افسوس نہ کیا کریں، اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو دیا ہے اس میں لگ کر اللہ کو نہ بھلایا کرے، تکبر نہ کیا کرے، لوگوں کے سامنے اکڑ کے نہ چلا کرے، لوگوں کو حقارت کے تانے نہ دیا کرے، میرا سٹیٹس یہ ہے، میرا گھر یہ ہے، میں رہتا ایسی جگہ پر ہوں، میری انکم اتنی ہے، تم اتنے میں تم اتنا کما رہے ہو، میں اتنا کما رہا ہوں۔ نہیں، یہ اللہ کی ڈھیل دی ہوئی ایک رسی ہے، جب اللہ تھوڑی سی کھینچتا ہے تو نسلوں کی نسلیں اس کے سامنے الجھ جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رسی ہلانے والے کی طاقت کا اندازہ کب ہوتا ہے۔ جب انسان بڑے بڑے دنیا کے فرمانروا جب جاتے ہیں تو ان کی اولادیں ہاتھوں میں وہ کشکول لے کر دنیا سے بھیک مانگتی ہے، پھر انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ میرے محترم دوستو، کوئی بات نہیں، جو بھی حالت ہو، جیسے بھی ہو، اللہ سے رو لگائے رکھیں، اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، اللہ کو اپنے مسائل بتاتے رہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر یقین کامل عطا فرمائے، اور ہر ایک مشکل ہو یا خوشی، ہر ایک معاملے میں اپنی طرف ہی متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔